بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے پاک بھارت تعلقات، پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ بھارت پاکستان کے مشرق میں واقع ہے، ایک ہندو ملک ہے اور سیکولر کنٹری اپنے آپ کو کہلاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ بھارت میں ہندوؤں اور پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت بستی ہے۔ دونوں قومیں تقریباً 1000 سال سے زائد عرصے تک ایک ہی سرزمین پر رہتی رہی ہیں، لیکن اس پوری ہسٹری کے اندر مسلمانوں کا تجربہ اور یادیں بہت تلخ ہیں۔ 718 میں جب محمد بن قاسم نے یہاں پر مسلم حکومت کی بنیاد رکھی، تب سے لے کر جو ہے وہ 1857 تک تقریباً 10-1100 سال بنتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی مسلمان جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، اور یہ مسلمانوں کی جو موجودگی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے جو ہے وہ ملتی ہے۔ یہ ان کے دور یا ان کے دور کے فوراً بعد جو ہے یہاں پر سعودی عرب سے، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ مکہ مکرمہ سے، یا عرب مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک سے جو ہیں وہ عربی یہاں پر ٹریڈ کے لیے آتے تھے، تجارت کے لیے آتے تھے، اور ان کو شیخ کہا جاتا تھا۔ اور جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جب پہلا ہندو مسلم ہوا تھا تو اسی دن جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد ڈال دی گئی۔ تو دونوں قوموں کو ساتھ رہتے ہوئے 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہے، یعنی 1000 سال تو یہاں پر فارمل حکومت رہی ہے مسلمانوں کی ہندوستان پہ، لیکن اس سے بھی پہلے جو ہے وہ دونوں قومیں جو ہیں وہ ساتھ تھیں۔ برطانوی دور حکومت میں جب بھی ہندوؤں کو موقع ملا، برطانوی دور حکومت، اب یہ دور حکومت کہاں تھا؟ 712 میں محمد بن قاسم آئے، اور ان کے بعد دیگر چھوٹے چھوٹے خاندانوں کی حکومت جو ہے وہ ہندوستان میں قائم رہی، اور جو بڑا خاندان جس کی حکومت جو ہے وہ 1857 تک رہی وہ مغلیہ خاندان ہے۔ 1857 کو یہاں پر برطانیہ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی حکومت کا تخت الٹ دیا، اور یہاں پر برطانوی حکومت قائم ہو گئی، یعنی انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ وہ دور تھا جب انگریزوں نے یہ جو ہندوستان کا علاقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ جنوبی جو ہے وہ افریقہ اور آسٹریلیا اور بہت سارے علاقوں کو اپنی کالونیاں بنایا ہوا تھا، اور ہر جگہ جو ہے وہ سامراجیت کا دورہ تھا۔ تو 1857 میں جب یہاں برطانیہ کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی تو جو ہے وہ ہندوؤں نے کیا کیا؟ ہندوؤں نے یہ کیا کہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ لڑی انگریزوں کے خلاف تاکہ انگریز یہاں پر حکومت قائم نہ کر سکیں۔ لیکن جب انگریزوں نے حکومت قائم کر لی اور پاکستان مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی بہادر شاہ ظفر کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے جو بھارت ہے، جو ہندو ہیں وہ اس کے ساتھ ہو گئے انگریزوں کے ساتھ، اور پھر وہ اپنا وہ جو ایک گرج تھا کہ ہمارا علاقہ تھا، ہمارا ملک تھا، اور ہم اکثریت میں تھے، لیکن مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود یہ جو ہے وہ میڈل ایسٹ سے اٹھ کر آئے اور انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی۔ تو وہ جو ان کے ایک دل میں دکھ تھا، رنج تھا، اس کو دور کرنے کا ان کو خوب موقع ملا، اور مسلم قوم کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ ان کی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو آزادی کے لیے جدوجہد شروع ہوئی تو ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کے جائز سیاسی، اقتصادی، مذہبی اور دیگر حقوق کو دبانے کی ہر ممکن کوشش ہوئی۔ یہ ہندوؤں کا رویہ ہی تھا جس کی وجہ سے مجبور ہو کر جو ہے مسلمانوں نے الگ اسلامی حکومت کے قیام کا مطالبہ جو ہے وہ برطانوی حکومت کے سامنے رکھا، اور 1957 میں 1857 سے لے کر 1947 تقریباً 90 سال تک اس قوم نے سٹرگل کی، کوشش کی اپنے آزادانہ تشخص کو برقرار رکھنے کی، اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کی، اور پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی صورت اختیار کر گیا۔ تو کہ ہندو رہنماؤں نے سرتوڑ کوشش کی کہ یہ ملک کبھی نہ بنے، اور ماؤنٹ بیٹن اور سر ریڈکلف نے جوڑ توڑ کر کے ہندو ایسا پاکستان بنانے پر راضی ہوئے
جو زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کے قابل نہ ہوتا۔ جیسے آپ نے پاک اسٹڈیز میں بھی پڑھا ہوگا ابتدائی مشکلات، کہ کس طرح سامان کی عدم فراہمی تھی اور جو کچھ یہاں سے تھا وہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی سامان تھا جو ہے وہ اپنے دفتری نظام چلانے کے لیے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ہنر تھا، نہ ہی ان کو کوئی دفاعی سامان دیا گیا تھا، یعنی ہر طرح سے ایک لٹا پٹا پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ لیکن مسلمانوں نے اس چیلنج کو قائد اعظم کی سربراہی میں قبول کیا اور پھر پاکستان کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ پنڈت نہرو اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں اعتراف کرتے ہیں کہ کانگریس نے تقسیم ہند کا منصوبہ صرف انگریزوں سے جان چھڑانے کے لیے قبول کیا تھا۔ یعنی کانگریس کہتے تھے کوئٹ دا انڈیا، یعنی انڈیا چھوڑ جائیں انگریز، اور جو اکثریت ہے ان کو حکومت دے جائیں۔ اکثریت کو حکومت دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہندوؤں کو حکومت دے جائیں، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کا نعرہ تھا فرسٹ ڈیوائڈ دین کوئٹ، پہلے انڈیا کو تقسیم کرو گے پھر یہاں سے جاؤ گے۔ تو اپنی جان چھڑوانے کے لیے جو ہے وہ پنڈت نہرو نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ ہم اس پلان کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ پلاننگ ساری کروائی انگریز حکومت سے، ماؤنٹ بیٹن سے، ریڈ کلف سے، اور کہا کہ ایک ایسا پاکستان ہم بنائیں جو جب یہاں سے انگریز چلے جائیں تو وہ اپنے آپ اسٹینڈ نہ کر سکے اور پھر وہ ہم سے دوبارہ درخواست کرے کہ بھارت کو اکھنڈ کر دیا جائے، اکٹھا کر دیا جائے۔ تو ہندو رہنماؤں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح قائم دائم رہ سکتا ہے۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ خود کہتے ہیں نہ کانگریس اور نہ ہی ہندو قوم متحدہ بھارت کے مطالبے سے دستکش ہوئی ہے، یعنی ہم ابھی بھی ایک ہی ہیں۔ ہم نے صرف اس لیے پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیا کہ ہم انگریزوں سے جان چھڑوائیں اور بعد میں پھر آٹومیٹیکلی پاکستان خود ہی انڈیا کا حصہ بن جائے گا۔ پاکستان اور بھارت جب ایک ہی ملک کے دو حصے ہوئے ہوں اور جب دونوں قومیں ایک دوسرے کی ضد ہوں، جب دونوں قومیں ایسے سوشل سسٹم کو مانتی ہوں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کے ریلیشنز بھی اتنے ہی سوور ہوں گے، اتنے ہی کڑوے ہوں گے، اتنے ہی ناخوشگوار ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان جو سب سے بڑا تنازع ہے وہ مسئلہ کشمیر کا ہے، یعنی کہ انگریزوں نے تقسیم کے وقت ایسا منصوبہ بنایا کہ ایک یہ جو ایشو ہے جو ابھی تک دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ برننگ ایشو ہے، اس کو جو ہے وہ کریٹ کیا تاکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں آپس میں ان کے کبھی ریلیشن اچھے نہ ہوں، متحد ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے، اور اس طرح جنوبی ایشیا کا جو امن ہے وہ کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتا۔ یہ تنازع ختم ہو جائے تو دونوں شعبوں میں، دونوں ملکوں میں جو ہے وہ دوستی کے رشتے قائم ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنائے رکھا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں، بلکہ 2019 میں بھارت نے جو ایک نیا کام کیا ہے کشمیر کے سٹیٹس کو ختم کرنے کا آزاد ریاست کے طور پر خود، تو اس سے دونوں ممالک کے درمیان ریلیشنز اب جو ہیں وہ مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ تو تھا کشمیر کا ایشو تو تھا ہی، لیکن دونوں ممالک کے ایسے اصولی اختلافات بھی ہیں جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان اختلافات کی بنا پر ہی تو دونوں ملک الگ ہو گئے تھے کہ ان کے نظام ہی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے، اور اس کے باوجود بھارت جو ہے وہ بدعہدیاں کرتا آ رہا ہے۔ کبھی جو ہے وہ بگلیار ڈیم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے پاکستانی دریاؤں کے اوپر، کبھی کشمیر سے نکلنے والے دریاؤں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سیلاب کا جب موسم آتا ہے تو انڈیا اپنے دریاؤں کا پانی پاکستان میں چھوڑ دیتا ہے، جس سے پاکستان میں بھی تباہی مچتی ہے۔ تو یہ ایسی انٹرنیشنل یہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا سندھ طاس ورلڈ بینک کے تعاون سے، تو اس کی جو ہے وہ ہمیشہ ہی انڈیا نے خلاف ورزی کی ہے۔ 1965 کی جنگ کے بعد روس نے پاکستان کے صدر اور بھارتی وزیر اعظم کو تاشکند بلایا اور ایک سمجھوتہ طے پایا جس کو معاہدہ تاشکند کہتے ہیں۔ 65 کی جنگ
جو ہے وہ 6 سپٹمبر 1965 میں لڑی گئی، اور ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ یوم دفاع ہر سال مناتے بھی ہیں اور ٹی وی پر بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ انڈیا نے خاموشی کے ساتھ واہگہ بارڈر لاہور کے ذریعے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور 16 دن کی جنگ جاری رہی، اور اس میں پاکستان کے جو نوجوان ہیں آرمی کے، اور اس میں ہمارے جو ہے وہ پاک فضائیہ کے بھی نوجوان تھے، تو انہوں نے کس طرح انڈین افواج کو شکست دی، اور پھر دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا روس میں تاشکند کے مقام پر۔ اس وقت پاکستان کے جو صدر تھے وہ جنرل ایوب خان تھے، تو اس طرح دونوں معاملات دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے۔ پاکستان اور بھارتی وزرائے اعظم کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد، جس میں پاکستان کا مشرقی حصہ جو ہے وہ پاکستان سے الگ بھی ہوا تھا اس جنگ کے نتیجے میں، جو ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو افواج پاکستان تھیں وہ مشرقی پاکستان میں جو بغاوت تھی اس کو کچلنے میں مصروف تھیں، تو دوسری طرف انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، تو اب بچنے کا تو کوئی اس میں راستہ نہ بنا، اور بظاہر اس میں شکست بھی پاکستان کو ہوئی۔ 91,000 ہماری افواج جو ہے وہ انڈیا میں پھنس کر رہ گئی، اور پھر جو ہے وہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ انڈیا گئے، اور پھر وہاں پر شملہ معاہدہ ہوا دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس معاہدے کے روز سے جو ہے وہ پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ 1980 میں جنوبی ایشیا کے علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرہ میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کی، جن کا خاطرخواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو موقع ملا جس میں وہ ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے، یعنی ایک دوسرے کی جو اس کو ایٹمی پلانٹ ہیں ان پر حملہ نہیں کر سکتے، نہ پاکستان انڈیا کے اور نہ ہی انڈیا پاکستان کے۔ 1989 میں کشمیری مجاہدین نے بھارت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا، تو بھارت نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیری مجاہدین کی سرپرستی کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت سے کشمیریوں کو حق ارادیت کا مطالبہ کیا، جس سے بھارت نے مکمل چشم پوشی کی، اور پاکستان نے یہ واضح کیا کہ ہم کسی قسم کے جو ہے وہ مجاہدین تیار نہیں کر رہے، لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں کشمیری مجاہدین کے، کہ ان کو جو ہے وہ حق خود ارادیت دیا جائے۔ 1990 میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی۔ یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ 14 تا 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر پرویز مشرف اور بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی، جس کا پاکستان بھارت کے علاوہ دنیا بھر میں زبردست شہرہ ہوا۔ اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلے کے ختم بھی ہو گئے۔ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے اور مذاکرات جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ اور اس کانفرنس میں جو ہے وہ ایک ایکسپریس جو ہے وہ ٹرین بھی چلائی گئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، اور اٹل بہاری واجپئی صاحب جو تھے وہ اس ٹرین کے ذریعے پاکستان آئے تھے، اور یہ بڑا اچھا ایک ٹینیور سمجھا جاتا ہے پاک انڈیا تعلقات کے حوالے سے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ہندو تباہ ہے یا ہندوؤں کی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ہمیشہ وہ آڑے ہاتھ آ جاتی ہیں۔ 2013 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی، پھر وہی رسماً جو ہیں وہ باتیں ہوئیں کہ جی اپنے مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ موجودہ دور میں اعتماد کی بحالی کے لیے مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کر کے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کو دوستی کا پیغام دے رہے ہیں۔ تجارتی میدان میں جو ہے وہ سمجھوتے ہو رہے ہیں،
دونوں ممالک کے تاجر ایک دوسرے کے ہاں دورے کر رہے ہیں، شاعروں، ادیبوں، صحافیوں وغیرہ کے نمائندہ وفود آ جا رہے ہیں۔ ایران سے گیس پائپ لائن پاکستان کے ذریعے بھارت تک بچھانے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایٹمی دھماکوں اور میزائل پروگرام میں ایک دوسرے کو پیشگی اطلاع دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس میں پچھلے سال سے ہمارے حالات پھر بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ 5 اگست 2019 سے پاکستان ہر فورم کے اوپر اور بلکہ کچھ عرصہ ہم نے ہر جمعے کو کشمیر ڈے منانے کا فیصلہ کیا تھا ہماری حکومت نے، اور اس کا ایک مطلب تھا، مقصد تھا کہ یہ جو کشمیریوں کا سٹیٹس بدل کے ان کو ضم کر دیا گیا ہے کشمیر کو انڈیا میں، تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ اور جو ہے وہ پاکستان نے جنرل اسمبلی میں اور سیکورٹی کونسل میں اور ہر تقریباً ملک کے سامنے اس مقدمے کو رکھا ہے، لیکن جو ہے وہ انڈیا اس طرف نہیں آ رہا۔ اب اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں ممالک کے آپس میں جو ہے وہ اچھے ریلیشن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ساؤتھ ایشیا کا امن خطرے میں ہوگا، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ جو ہیں وہ دونوں ممالک کی اپنی اپنی اہمیت ہے جنوبی ایشیا کے اندر، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کے جو معاملات ہیں وہ بھی مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری عوام کی جو نیڈز ہیں ان کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ پھر ہمارے عوام کے درمیان ایک ثقافتی ریلیشن بھی ہے، اس کو بھی قائم رکھنا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا کا ایسا رویہ ہے، اگر ایک صرف مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو دونوں ملک جو ہیں وہ اپنا اچھا ریلیشن انجوائے کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو اور بلکہ دونوں ممالک کو اپنے بجٹ کا ایک کثیر حصہ محض ایک دوسرے کے دفاع کے مقابلے میں لگانا پڑ رہا ہے۔ اب جیسے پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک ہے تو ہم اپنی ایجوکیشن اور اپنی صحت اور دوسری چیزوں پر جو ہے وہ بجٹ کا اتنا حصہ نہیں لگاتے جتنا ہم اپنے دفاع پر لگا رہے ہیں، اور ہماری خارجہ پالیسی کا جو مین نقطہ نظر ہے وہ بھی انڈیا کے خلاف سیکیورٹی ہے، اور اسی کے لیے ہم نے سیٹو اور سینٹو معاہدات بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہوئے تھے، اور اسی کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ امریکہ سے بھی بارہا مدد لینا پڑی ہے۔ تو اگر یہی مسئلہ حل ہو جائے کشمیر کا تو دونوں ممالک وہ جو پیسہ اپنی سیکیورٹی کے اوپر لگاتے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے وہ اس خطے کے اندر جنوبی ایشیا کے اندر صرف پاکستان ایک وہ واحد ملک ہے جو انڈیا کے مقابلے میں آتا ہے۔ باقی ممالک جیسے آپ افغانستان دیکھیں، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، مالدیپ ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، تو یہ تو 6 کے 6 ممالک جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آلموسٹ اپر ہینڈ ہے انڈیا کا، اور انڈیا کو اس خطے میں جو ہے وہ دادا گیری سے صرف ایک ہی ملک روک رہا ہے اور وہ پاکستان ہے۔ تو اس لیے بھی پاکستان انڈیا کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور پاکستان دوسری طرف چائنا سمیت مختلف علاقائی طاقتوں کے ساتھ تعلقات اس لیے قائم رکھے تاکہ جو ہے وہ خطے کے اندر بیلنس آف پاور رہے اور انڈیا جو ہے وہ اپنی منمانی نہ کر سکے۔ تو اپنی ان معاملات کو ریزالو کر کے اگر ہم اپنے اپنے ملکوں کی عوام کی طرف توجہ دیں تو اس سے یقیناً زیادہ خوشحالی اور بہتری پیدا ہوگی۔ اب ہم اپنے جو نیکسٹ لیکچر ہے اس کے اندر پاک ایران تعلقات پڑھیں گے۔ یہ پاکستان کا جو ہے وہ ہمسایہ ملک ہے جو پاکستان کے مغرب میں واقع ہے اور مسلم کنٹری ہے، تو ہم اس کے ساتھ پاکستان کا ریلیشن پڑھیں گے اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ریلیشن پڑھیں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔